السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی پولیس نے جس طریقے سے راہ کے دہشت گردوں کی کارروائیاں پے در پہ ناکام بنا دی ہے، اس پر کراچی پولیس جو ہے ہر طریقے سے مبارکباد کی مستحق ہے۔ کراچی پولیس نے راہ کے دہشت گردوں کی جو پہلی بہت بڑی واردات تھی، اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کر کے کراچی کے 100 سے زیادہ بزنس ٹائکون کو یرغمال بنانے کی جو ان کی سازش تھی، وہ سازش کراچی پولیس نے ان کے چاروں دہشت گردوں کو منٹوں میں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کی صورت میں ناکام بنا دی تھی، جس کے بعد راہ نے جو دوسری کارروائی کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں راہ کے دہشت گرد جو ہے کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، اور انہی پلاننگ کے نتیجے میں انہوں نے لیاری گینگ وار کے بہت ساری دہشت گردوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں ہائر کیا، مختلف ٹاسک دے کر ان سے مختلف علماء کو مروانے کی کوششیں کرتے رہے، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے شاہ فیصل کالونی کے علاقے میں مفتی ڈاکٹر عادل کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، اور اس کے بعد دوسری واردات انہوں نے جمشید کوارٹر کے علاقے میں سبحانیہ مسجد کے مفتی یامین عبداللہ پر فائرنگ کرنے کی صورت میں یہ واردات کی تھی۔ لیکن اس واردات کا جو مرکزی ملزم تھا یاسر، وہ موقع واردات سے پکڑا گیا، جس کے پکڑے جانے کے بعد پوری کا پورا چین جو ہے وہ پولیس کے تفتیشی افسروں کے سامنے آ گیا کہ ان وارداتوں میں کون لوگ ملوث ہیں۔ ملزم یاسر جو گانچی میمن ہے اور نیا آباد کا رہنے والا ہے، اس کے بیان کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ ملزم جو ہے وہ لیاری گینگ وار سے تعلق رکھتا ہے، اور 3 سال کی جیل کاٹ کے وہ حال ہی میں جیل سے رہا ہو کر آیا تھا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اسے جو ہے اس کے ایک اور ساتھی راہیل نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ اس مولوی کو، یعنی مفتی یامین عبداللہ جو کہ وہابی ہے، اس کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ ٹاسک اسے ملزم راہیل نے دیا تھا، ایسا کہنا ہے ملزم مدثر کا۔ اب مدثر کے بیان کی روشنی میں پورا کا پورا نیٹ ورک سامنے آ گیا، اور یہ معلوم ہوا کہ اس نیٹ ورک میں لیاری گینگ وار کے کوئی 15 سے 17 نوجوان شامل ہیں، جنہیں راہ کے دہشت گردوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ مختلف علاقوں میں اہل تشیع اور سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر کے ہلاک کرنا ہے۔ اور راہ کے دہشت گردوں نے انہوں نے جو لسٹ دی تھی، اس کے مطابق بہت سارے ایسے جو علماء ہیں جنہیں پولیس نے سیکورٹی گارڈ فراہم نہیں کیے، جن کو آسانی سے ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے، ایسا کہنا تھا ملزم مدثر کا۔ پولیس نے ان تمام ملزموں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سی ٹی ڈی کے ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ بتایا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہے لیاری گینگ وار کے زیر حراست ملزم عزیر بلوچ سے بھی تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ عزیر بلوچ سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس وقت جو ہے کراچی میں جو ہے لیاری گینگ وار کو کون ہیڈ کر رہا ہے اور کس کے رابطے جو ہے راہ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ ملزم عزیر بلوچ خود اپنی جوائنٹ انٹیگریشن ٹیم میں یہ انکشاف کر چکا تھا کہ اس کے ملزم کلبھوشن سے 3 ملاقاتیں کیماڑی کے علاقے میں ہو چکی تھی، اور ملزم کلبھوشن جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے لیاری گینگ وار کے لڑکوں کو استعمال کرنے کا خواہش مند تھا، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ عزیر بلوچ سے ملاقات کر رہا تھا، ایسا کہنا تھا عزیر بلوچ کا جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم میں۔ یہ بات پولیس کے انتہائی باخبر ذرائع نے اس چینل کو اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ راہ جو ہے وہ اس وقت کراچی میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اپنے دہشت گردوں کے ذریعے جو ہے خون خرابہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
لیاری گینگ وار سے متعلق تو معلوم ہو چکا ہے کہ لیاری گینگ وار کے بھی نوجوانوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بعض دوسری جو لسانی تنظیموں کے جو روپوش دہشت گرد ہے وہ بھی راہ کے رابطے میں ہیں اور وہ بھی یہ وارداتیں کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے پولیس کے ذرائع کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راہ نے جو ہے اس وقت اپنا دہشت گردی کا نیٹ ورک جو ہے کراچی میں پھیلا دیا ہے اور وہ دہشت گردی کی وارداتیں کرنا چاہتی ہے اور خاص طور سے جو ہے علماء کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسا کہنا ہے پولیس کے تفتیشی افسروں کا۔ لیکن سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد، انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پورے کے پورے نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا اور بہت سارے اہم ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ناظرین واضح ہے کہ یہ انکشاف جو ہے 3 نومبر کو ہم اپنے پروگرام میں پہلے ہی کر چکے تھے کہ مفتی یامین عبداللہ کے حملے میں راہ جو ہے براہ راست ملوث ہے، اور ہماری خبر کی تصدیق جو ہے گزشتہ روز جو ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ سبحانیہ مسجد کے مفتی یامین عبداللہ پر حملہ جو ہوا ہے اس میں بھارتی تخریب کار ایجنسی راہ ملوث ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ شاہ فیصل کالونی میں مفتی ڈاکٹر عادل کا جو قتل ہوتا ہے یا اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں بھی پولیس افسر کا ایک نام آ رہا ہے کہ ایس پی سیکیورٹی سلمان نے مفتی عادل کو سیکیورٹی گارڈ فراہم نہیں کیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کیا۔ اس طریقے سے جمشید کوارٹر سبحانیہ مسجد کے جو مفتی یامین عبداللہ پر جو حملہ ہوتا ہے، اس حملے کا جو ملزم یاسر واردات کے وقت ٹیلی فون پر ایک پولیس انسپکٹر ظفر سے رابطے میں ہوتا ہے، جبکہ مفتی یامین عبداللہ نے اپنے اوپر حملہ جو ہوا ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انسپکٹر ظفر کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اس لیے کہ ظفر جو ہے اس سے قبل جمشید کوارٹر تھانے میں بھی ایس ایچ او رہ چکے ہیں اور ایس ایچ او شپ کے دوران ہی مفتی یامین عبداللہ ان کے خلاف ایک شکایت کر چکے تھے اور ان کی شکایت کے نتیجے میں ہی ظفر کا وہاں سے ٹرانسفر ہوا تھا، اور ظفر نے ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہے مفتی یامین کو مسکراتے ہوئے یہ دھمکی دی تھی کہ آپ نے میرے خلاف شکایت کر کے اچھا نہیں کیا، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں اور میں بھی کراچی میں رہتا ہوں، یہ اس نے ایک طریقے سے دھمکی دی تھی۔ اور اس کے بعد جب مفتی یامین عبداللہ پر حملہ ہوتا ہے تو حملہ آور اس وقت انسپکٹر ظفر سے ٹیلی فون پر رابطے میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں خدشات کو، شبہات کو جنم دیتی ہے، لیکن پولیس کے تفتیشی افسروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمول کی ایک روایتی دھمکی ہے، لیکن اس دھمکی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پولیس انسپکٹر جو ہے وہ مفتی یامین عبداللہ کے حملے میں ملوث ہے۔ اس کے ملزم یاسر سے تعلقات ضرور ہے، لیکن ملزم یاسر کے بارے میں ظفر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کا انفارمر تھا اور بہت ساری انفارمیشن دے کے وہ یاسر کی مخبری پر بہت سارے اہم ملزموں کو لیاری کے مختلف تھانوں میں گرفتار کر چکا ہے، ایسا کہنا تھا ظفر کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ ان وارداتوں میں بھارتی تخریب کار ایجنسی راہ ملوث ہے، اور اب سی ٹی ڈی کی ٹیم جو ہے وہ عزیر بلوچ سے ان معاملات میں تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ نے اپنے ہی ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی کے 2 لاڈلے ایس ایچ او لانڈی، سب انسپکٹر گلزار تونیو اور ایس ایچ او الفلاح انسپکٹر سعادت بٹ کو معطل اور ریورٹ کر دیا ہے۔ ان دونوں تھانے داروں کے خلاف یہ کارروائی اپنے علاقے میں سٹے، جوئے، جعلی فیکٹریاں، ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اور دوسرے غیر قانونی دھندے چلوانے کے الزام میں کی گئی ہے۔
SSP کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ ان دونوں SHOs کو جو ہے وہ بار بار وارننگ دے چکے تھے، خاص طور سے SHO لانڈی کو شاہد سٹے والے کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن SHO کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کرتا۔ یہی حال جو ہے گٹ کے مافیا کا تھا کہ گٹ کے مافیا کا کاروبار لانڈی کے علاقے میں کھلے عام چل رہا ہے، جبکہ SSP کے پاس اس کی شکایتیں آ رہی تھی۔ اس طریقے سے SSP نے الفلاح تھانے کے SHO سعادت بٹ کو بھی بار بار یہ وارننگ دی کہ وہ اپنے علاقے میں چلنے والے پیپسی اور کوک کی جعلی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرے، جبکہ ایرانی اسمگل شدہ ڈیزل کا دھندا جو ان کے علاقے میں چل رہا ہے اس کو بھی بند کریں۔ لیکن دونوں SHO چونکہ DIG نعمان صدیقی کے بہت قریب تھے، ان کے لاڈلے تھے، لہٰذا وہ اپنے SSP کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، یعنی دوسرے معنوں میں وہ اپنے SSP کے احکامات کو بری طریقے سے اگنور کر رہے تھے، جس پر گزشتہ روز SSP کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ نے ان دونوں SHOs کو معطل اور ریورٹ کر کے ایک طریقے سے اپنے ہی DIG نعمان صدیقی کے خلاف ایک طریقے سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نعمان صدیقی اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں SHOs کی جو پوسٹنگ ہے وہ نعمان صدیقی نے کروائی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں جو لانڈی کے علاقے میں بہت سارے غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے ہی عدنان صدیقی کے ذریعے جو ہے گلزار تونیو کی پوسٹنگ جو ہے ایک ٹیلی فون کال پر کروائی تھی DIG نعمان صدیقی سے، اور نعمان صدیقی کہ گلزار تونیو سے ویسے بھی اپنے مراسم میں جب وہ SSP کورنگی اور SSP ایسٹ رہ چکے تھے تو یہ اس وقت بھی ان کے رابطے میں تھے، اور گلزار تونیو کی ساری پوسٹنگ وہ خود کیا کرتے تھے، اس لیے کہ گلزار تونیو اور سعادت بٹ کے متعلق یہ اطلاع مشہور ہے کہ دونوں جو ہے آرگنائز جرائم کے ماسٹر ہیں۔ یہی اطلاع جو ہے وہ SSP کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ کو ملی تھی، جس کے بعد انہوں نے پہلے انہیں وارننگ دی۔ جب ان کی وارننگ پر دونوں SHOs نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے بعد بحالت مجبوری SSP کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ کو ان کے خلاف یہ راست قدم اٹھانا پڑا۔ واضح ہے کہ فیصل عبداللہ چاچڑ کے بھائی عثمان چاچڑ اس وقت ہوم سیکریٹری سندھ ہیں، اس لیے SSP کورنگی بھی اپنے کام میں اصولوں پر کام کرتے ہیں، اور بلا وجہ اپنے افسروں کے غلط احکامات ماننے سے وہ بھی ایک طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری خبر کی جانب۔ ناظرین، پچھلے ہفتے جو ہے بوسٹن انجیکشن کا ایک مقدمہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا سکھن تھانے میں، جس میں بعض اخبار نویسوں کی گرفتاری کی اطلاع بھی ملی تھی۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے تحقیق کی کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، یہ اسکینڈل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو کوئی معمولی اسکینڈل نہیں ہے، بلکہ یہ تو کروڑوں کا گیم ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں۔ یہ جو انجیکشن ہے یہ بہت قیمتی انجیکشن ہے، اور یہ انجیکشن لیبیا، مصر اور گلف کے ممالک سے باقاعدہ اسمگل ہو کے کراچی لائے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ تاجر جو ہے کھیپی اس کے اندر ملوث ہیں۔ ایک کھیپی یونس عرف چینا کا نام اس میں آ رہا ہے کہ یہ پورا ایک ایئرپورٹ پولیس بھی اس میں ایک کردار ہے اس سارے اسکینڈل میں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جو پروٹوکول کی ڈیوٹی اس وقت کر رہے ہیں ایئرپورٹ پر ASI غفار اور ASI منیر، یہ دونوں کی پوسٹنگ جو ہے SSU کے ایک افسر نے کروائی ہے۔ SSU کا ایک شخصیت جو ہے وہ اس سارے کے سارے کاروبار میں ان کا بھی نام آ رہا ہے ایز اے پارٹنرشپ کے، کہ ان کی بھی پارٹنرشپ اس دھندے میں ہے۔ یعنی یہ جو انجیکشن وہاں سے لائے جاتے ہیں، یہ کھیپی جس کا میں نے آپ سے نام لیا یونس عرف چینا جو ہے وہ، اور اس کے دوسرے 4-5 کھیپی ہیں، یہ سب مل کر جو ہے یہ ان دونوں صرف یہ انجیکشن ہی
خلیجی ممالک سے لاتے ہیں اور انہیں پھر پروٹوکول کے ساتھ جو ہے کسٹم حکام کی آنکھوں سے اوجھل کر کے باہر نکالنا کا جو فریضہ ہے وہ ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او اور ان کے جو 2 پروٹوکول کے آفیسر ہیں اے ایس آئی غفار اور اے ایس آئی منیر، دونوں یہ کام کرتے ہیں اور یہاں سے یہ کروڑوں روپے مالیت کی جو یہ انجیکشن ہے یہ ہر ہفتے یہاں سے نکالے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بھینس کالونی میں پہنچایا جاتا ہے۔ بھینس کالونی کے 2 بہت بڑے آڑتی جو ہے وہ اس دھندے میں ملوث ہے، جس کا علم جو ہے سکھن پولیس کے ایس ایچ او کو بھی ہے اور خود ایس ایس پی ملیر کو بھی اس کے بارے میں علم ہے، لیکن چونکہ یہ بہت بڑا ایک بھتہ اس میں وصول ہوتا ہے، اس بھتے کے عوض جو ہے وہ ہر کسی نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہے اور ایک طریقے سے مضر صحت دودھ جو ہے وہ پورے شہر کو بھینس کالونی سے ان انجیکشنوں کے لگائے جانے کی صورت میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ یہ انجیکشن کا کمال یہ ہے کہ اس انجیکشن کے لگانے کے بعد اگر ایک بھینس جو ہے وہ معمول کے مطابق 10 کلو دودھ دیتی تو یہ انجیکشن لگانے کے بعد وہ دودھ کی مقدار دگنی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ان کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، لیکن دودھ جو ہے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے، صحت کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور یہی قسم کا دودھ جو ہے وہ اس وقت پورے شہر میں سپلائی کیا جا رہا ہے جو کہ مضر صحت ہے۔ اس سلسلے میں اب ایس ایس پی ملیر کے بارے میں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں اس اسکینڈل کا علم ہے، لیکن وہ کارروائی اس پر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایس ایس یو کے بڑے بڑے افسران اس میں ملوث ہیں، اور اب معلوم نہیں کہ سی سی پی او کو غلام نبی میمن کو اس کا علم ہے یا نہیں، اور خود آئی جی مشتاق مہر کو بھی اس سارے اسکینڈل کا علم ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایک پولیس کی سرپرستی میں جو ہے یہ ایک بہت گناؤنا جرم جو ہے اس وقت انسانی صحت کے ساتھ پورے شہر میں ہو رہا ہے، اور یہ سکھن پولیس اس میں براہ راست ملوث ہے۔ سکھن پولیس اور خود ایس ایچ او ایئرپورٹ اور ایس ایچ او ایئرپورٹ کا جو پروٹوکول کا عملہ ہے وہ اس اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ اب میں اس چینل کے ذریعے یہ میں خبر کو بریک کر رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی ملیر کے صحافیوں نے اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی آواز کو دبانے کے لیے سکھن پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر دیا، تاکہ آئندہ کسی صحافی کو ان کے خلاف یا بوسٹن انجیکشن جو ہے اس کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یعنی ان کی دیدہ دلیری کا یہ اندازہ لگائیں کہ جو صحافی اس سلسلے میں آواز اٹھا رہے تھے، حکام کو ان کی نشاندہی کر رہے تھے، ان کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے پولیس نے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ اب میں اس چینل کے ذریعے اس اسکینڈل کو بے نقاب کر رہا ہوں اور حکام کی توجہ اس جانب مبذول کرا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، یہ بہت بڑا کاروبار اس وقت چل رہا ہے جو مضر صحت ہے، اور انسانی صحت سے جو ہے یہ مافیا اس وقت کھیل رہی ہے۔ ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اس سے قبل میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔